ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ میں 29ویں پارے کی تفسیر الحمدللہ شروع ہوئی۔ سورۃ الملک جو اس پارے کا پہلا سورہ ہے، اس کی تقریباً 4 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہوئی تھی، بلکہ 5 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی۔ یہ سورۃ الملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت پر اللہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اللہ نے 7 آسمانوں کو بے عیب پیدا کیا، اور پھر آسمان سے متعلق کچھ اور باتیں اس سورے میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ شیطانوں کو جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تاکہ آسمان کے فرشتے جو باتیں آپس میں کر رہے ہیں ان باتوں کو سنیں، اس مقصد سے جو جنات یا شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ستارہ پھینک کر مارتے ہیں۔ وہ ستارہ ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یا تو ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے یا اس جن اور شیطان کو باولا بنا دیتا ہے۔ تو ان کے لیے، شیطانوں کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر آیا۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ شیطان کو تو اللہ نے بنایا آگ سے، تو پھر آگ میں کیسے نقصان کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ شیطان ٹوٹل آگ سے نہیں بنایا گیا، جیسے انسان ٹوٹل مٹی سے نہیں بنایا گیا۔ انسان کی پیدائش میں اور بھی چیزیں ہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مگر مٹی میں 1-2-4 دن رہ سکتا اندر۔ قبر میں آدمی کو جب ڈالا جاتا ہے تو کیا آدمی کو نقصان نہیں ہوتا؟ برابر ہوتا ہے۔ بلڈنگ گرتی ہے، چھت کی مٹی اور چھت کا سارا سیمنٹ آدمی کے اوپر گرتا ہے، کیا نقصان نہیں ہوتا آدمی کو؟ ہوتا ہے، کیونکہ مٹی میں پاور ہوتا ہے، کوئی کم طاقت والی، کوئی زیادہ طاقت والی۔ ایسے ہی اگرچہ شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے، مگر جس آگ سے اس کو پیدا کیا گیا اور جو جہنم کی آگ ہے، ان دونوں کا پاور ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بھی سزا دیں گے۔ اب جب شیطانوں کے جہنم کے عذاب کا ذکر آیا تو دنیا میں جو چلتے پھرتے شیطان ہیں، ایک شیطان تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا، من الجنتی والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، چاہے وہ جنات ہو یا لوگ ہوں۔ تو کچھ انسان چہرے کے اعتبار سے تو انسان ہیں، مگر سارے کام ان کے شیطانوں جیسے ہیں۔ تو جب اس شیطان کو اپنی غلط حرکت کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، تو اسی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کافر کو بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس کا ذکر اب اللہ تعالیٰ 6ویں آیت کے شروع میں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو شیطان کے عذاب کے بعد اب ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ کافروں کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ مراد انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے منکر بن گئے، اللہ کا انکار ہی کر دیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی اللہ کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو جو وجہ وہاں موجود ہے وہی وجہ اس کافر کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، ایک مانو، اللہ کو کسی کا شریک مت مانو، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کا انکار کیا۔
اسی انکار کی وجہ سے اسے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، تو وہی انکار ان کے اندر بھی ہے، تو ان کو بھی کیا ہوگا؟ جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس آیت سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم کا عذاب صرف کافروں کو ہوگا، مسلمانوں کو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں جو آیت ہے، یہاں بتایا گیا کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، مگر کافروں کے لیے ہی ہے ایسا نہیں بول رہے، دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ کافروں کے لیے عذاب ہے، یہ میرا گھر ہے تو اوروں کا بھی ہو سکتا، یہ میرا ہی گھر ہے تو دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ تو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے بول رہے ہیں اللہ، کافروں کے لیے ہی جہنم کا عذاب ہے بول کے نہیں بول رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جہنم کا عذاب دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کسی نہ کسی دن اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکلے گا۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، جس طرح شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی طرح اس کافر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ایسا اللہ بھی یہاں بول رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو یہاں کیا بول سکتے تھے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ جَهَنَّمْ، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ایسا بول سکتے تھے۔ وہ لوگ جو کفر کیے، یہ مطلب بھی ایک کچ، کافر بولے تو بھی ایک کچ، بلڈنگ بنانے والا گونڈا دو ایک کچ نا، تو ویسا وہ لوگ جو کفر کیے، یہ بولے تو بھی ایک کچ اور کافر بولے تو بھی ایک کچ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافر نہیں بول رہے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ایسا بولنے میں اللہ یہ کافروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم انکار کس کا کر رہے ہو؟ انکار کس کا کر رہے ہو؟ کسی غیرے کا نہیں، اسی کا جس نے تم کو پالا پوسا، جس نے تمہاری پرورش کی، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تم کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے، اس رب کا تم نے انکار کیا۔ تو اس میں گویا ان کے عذاب کی وجہ بھی آ گئی کہ صرف کافر ہونے کی وجہ سے نہیں، کافر تو ہیں چاہیے، لیکن کس کا انکار کر رہے ہیں؟ کافر کے معنی انکار کرنے والا، کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اپنے پالنے والے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسا بولنے میں زیادہ سختی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیدا کرے سو باپ کی بات مانتا نہیں، کہہ رہے تو بولتے۔ تو کوئی باپ بغیر پیدا کرے کہ باپ بنتا کیا؟ ہر باپ کیا ہوتا؟ پیدا کرنے والا ہی ہوتا۔ مگر ایسا بول کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تیرے کو نے پیدا کرا ہے، پالی سو ماں کچھ گالن دیتا، ایسا بولتے ہیں۔ تو پالی سو ماں کو، پیدا کرے سو باپ کو، یہ الفاظ کئی کو بولتے ہیں تاکہ اسے احساس ہو کہ تو جو غلطی کر رہا وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو کسی اور کو نہیں مانتا تو اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن تو اس کا انکار کر رہا جس کی وجہ سے تجھے دنیا میں آنا نصیب ہوا، جو تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تجھے پالنے پوسنے والا ہے، وہ اللہ۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے رب ہونے کو بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا بھی تو کس کا انکار کیا؟ اپنے پالنے والے کا انکار کیا، اور اپنے پالنے والا کا انکار کرنا جرم ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے کسی غیر آدمی کے گھر میں تو چوری ہے، لیکن گھر کا نوکر جس کو گھر کا مالک ہر ضرورت پہ پیسے دیتا، بچی کی شادی میں پیسے دے رہا، بیوی کی ڈیلیوری میں پیسے دے رہا، ہر موقع پر اس کی مدد کرتا ہے، ویسا مدد کر کو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرا، اس کے گھر میں اگر نوکر چوری کرا تو اب یہ چوری کیا ہو جاتی؟ ڈبل ہو جاتی، اس کا گناہ کیا ہو جاتا؟ کس کے گھر میں جا کو چوری کرا تو چوری بہرحال چوری ہے، ویسے انکار کس کا کی کرے تو انکاری ہے، مگر انکار کرا تو بھی کس کا؟
اپنے رب کا جس نے تجھے پالا ہے, جو تیرا پالنہار ہے, تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. تو اس میں اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہے نہیں. اللہ ہی کی وجہ سے تم دنیا میں وجود میں آئے ہو, اللہ ہی کی وجہ سے تم کو عقل, آنکھیں, بدن, ساری چیزیں ملی ہیں. تو اپنے پیدا کرنے والے کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا تمہاری غلطی بڑی غلطی ہے. جیسے کوئی اور کسی کے گھر میں چوری کرے تو چوری چوری ہے, مگر اپنے ہی مالک کے گھر میں چوری کرے تو اس چوری کا گناہ کیا ہو جاتا؟ اور بڑھ جاتا ہے. تو ویسے ہی اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم میں ہر انسان کی ایک سیٹ ہے, ہم سب کی بھی ہے سیٹ. جنت میں بھی ہر انسان کی سیٹ ہے. یہ بات میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے جتنے کروڑوں کھربوں لوگ ہیں, ان سب کی سیٹیں کس میں بھی ہیں؟ جنت میں بھی ہیں, جہنم میں بھی ہیں. جب کوئی آدمی جنت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی جہنم والی سیٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھ تو اچھے کام کرا بول کے یہاں آیا, ورنہ تیرے نام کی اور ایک سیٹ کہاں بھی تھی؟ جہنم میں بھی تھی. اگر تو انکار کرتا تو کہاں جاتا؟ یہاں جاتا. اسی طرح جہنم میں جانے والے سے بھی کہیں گے انکار کرنے کی وجہ سے تو یہاں آیا ہے, اگر تو اپنے رب کی بات مان لیتا تو تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ اس عیش و آرام والے باغ میں ہوتا. ذرا دیکھ لے اپنی جگہ کو, اگر اچھا ہوتا تو وہاں ہوتا. تو اس طرح جہنم ٹھکانہ ہے, واپس لوٹنے کی جگہ ہے. وبئس المصیر, جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. باہر آدمی رہتا ہے تو کون تو بھی فین لگا لیتا روڈ پہ چلتے پھرتے؟ نہیں لگاتا. استنجا خانے میں کوئی لگاتا فین؟ نہیں لگاتا. کیونکہ وہاں رہنا نہیں ہے, ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے. جہاں ٹھکانہ بناتا آدمی, جہاں رہنا چاہتا, وہاں سہولت پیدا کرتا. ظاہر بات ہے ہر جگہ سہولت تو نہیں پیدا کر سکتا. اے سی کہاں لگائے گا آدمی؟ بیڈ روم میں لگائے گا جہاں رات میں سونا ہے. کوئی باہر کھلے میدان میں اے سی نہیں لگاتا کیونکہ وہاں ٹھکانہ نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ جہاں رہنا ہے مستقل, اس کو کیسا بنانا چاہیے؟ اچھا بنانا چاہیے, خراب بنانا چاہیے؟ اچھا بنانا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا ٹھکانہ جہنم بن گیا تو سمجھ جاؤ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, جہاں رہنے کی کوئی آرامی, کوئی ساز و سامان وہاں پر نہیں ہوگا. پانی اگر پوچھیں گے تو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ وہ ہونٹوں کے قریب آتے ہی ہونٹ جو ہے کباب کی طرح بھن جائیں گے. اگر اس کو پی لے گا تو ساری انتڑیاں پاخانے کے راستے سے پگھل کر نکل جائیں گی. کھانے کے لیے, پینے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا, کانٹے دیے جائیں گے. تو یہ کوئی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی؟ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وبئس المصیر, اور اگر کسی کا ٹھکانہ جہنم بن گیا تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب تو یہاں تک کس کے بارے میں بات آئی؟ جہنم کے بارے میں, کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. لیکن اب جہنم میں جانے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اذا, جب, القوا, وہ ڈالے جائیں گے, فیہا, اس جہنم میں, سمعوا, تو وہ سنیں گے, لہا, اس جہنم کے لیے, شہیقن, چیخ کو, پکار کو, وہی تفور, اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح چولہے کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں, لکڑیوں کو پسند ہے جلنا, لکڑیوں کو اگر زبان دی جائے کہ تم جلنا پسند کرو گی, یا ٹھنڈے درخت میں پتے تمہارے اوپر لگے ہوئے ہوں, ٹھنڈی ہوا تم کو لگ رہی ہو, لوگ تمہارے جڑ میں پانی ڈال رہے ہوں, جڑ کے ساتھ لہلہاتے کھیت میں رہنا پسند ہے, یا کٹ کر چولہے میں جانا پسند ہے, تو اگر لکڑی کو زبان دی جائے تو لکڑی کیا کہے گی؟ کیا کہے گی لکڑی؟ یہی کہے گی نا کہ مجھے جلنا پسند نہیں ہے. مگر پھر بھی کوئی اس سے پوچھتا نہیں, پوچھتا, اس کی مرضی, لکڑی کی نہیں پوچھتا. کیا کرتا؟ اس کو اٹھا کے
ڈال دیتا. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح لکڑیوں کو چولہے میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. کیونکہ خوشی تو کوئی جنت میں جائے گا, خوشی سے کوئی جنت میں جائے گا نہیں. اذا القوا فیہا, جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سمعوا لہا شہیقا, تو جہنم کے لیے ایک چیخ کو سنیں گے. اتنی بھیانک چیخ ہوگی جہنم کی, اللہ اکبر. وہی تفور, اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی. جہنم ایک دم غصے میں جوش مار رہی ہوگی, بھیانک وہاں سے جو ہے ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہوں گی. کس سے؟ جہنم سے. تکاد تمیز من الغیظ, اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے, قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. جہنم کا غصہ بتایا جا رہا. جب جہنم میں جانے والے کافروں کو جہنم کے قریب لے جایا جائے گا تو جسمانی تکلیف تو ان کو وہاں ملے گی, لیکن ذہنی طور پر وہاں آوازیں سنیں گے. سن کر جیسے باپ کیا کر رہا, بچہ نماز نہیں پڑھا بول کے ایک بچے کو مار رہا, دوسرا بچہ بھی نماز نہیں پڑھا. یہاں باوا ایک بچے کو مارتے سو جو چیخاں باہر سنتا تو مار پڑتی سو سزا الگ, اور یہ چیخاں سن کر ڈرتا سو وہ الگ. سمجھ رہے ہیں بات؟ بغیر چیخاں سنے کے سیدھا گھر میں آیا پھٹافٹ مار دیے وہ بھی سزا ہے, لیکن بھیانک آوازاں باہر آ رہی ہیں اور اسے اب معلوم ہے کہ مجھے بھی اندر ایسا ہی مارا جائے گا تو تکلیف ڈبل ہو جائے گی. اذا القوا فیہا, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے, سمعوا لہا شہیقا, تو اس کے لیے چیخ و پکار کو سنیں گے جسے گدھے کی آواز ہوتی ہے. چیخ, بعض چیخیں اچھی ہوتی ہیں, سننے میں اچھی لگتی ہیں. جیسے کوئی قرات پڑھ رہے ہیں, قرات پڑھتے ہوئے زور سے پکار رہے ہیں, ٹھیک ہے, آواز اونچی کر کے پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, تو وہ چیخ ذرا اچھی دکھتی, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیخاں ایسے رہتے جو بالکل پسند نہیں آتے. ناپسند آنے والی چیخ کو بولتے ہیں شہیق. ایسی آواز جو بھیانک ہو, ڈراؤنی ہو, جسے سننا کوئی پسند نہ کرے, جیسے گدھے کی آواز. گدھے کی آواز کو کوئی سننا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. تو جس طرح گدھے کی آواز ایک بھیانک ناپسندیدہ ہوتی ہے, ایسے ہی جہنم کی آواز بھی بھیانک ہوگی. اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کس طرح یہ جہنم سے آواز نکلے گی. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. انسان کو مٹی سے بنا کر بولنے والا بنایا. کیا کبھی مٹی بول سکتی ہے؟ ہم بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹ بناتے ہیں, اینٹ کبھی بولتی نہیں. ہم بھی بہت ساری چیزیں بناتے ہیں مٹی سے, پتلا بناتے ہیں لوگ, کیا پتلا کبھی بولتا ہے؟ مٹی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے ڈالا تو اس لیے کیا کر دیا, اس نے بولا. اسی طرح یہ جہنم میں بھی اللہ طاقت دیں گے کہ وہ کیا کرے گی, چیخ مارے گی, بھیانک چیخ مارے گی. جب اس کے ڈالا جائے گا تو بھیانک آواز اس کی سنیں گے, وہی تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. جہنم کیسی ہوگی؟ جوش مار رہی, دہکتی ہوئی ہوگی. تو یعنی یہاں جہنم کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم ایسا نہیں جیسے معمولی سی آگ جل رہی ہے, ایسا نہیں, دہکتی ہوئی ہوگی, جوش مار رہی ہوگی. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ سخت غصے کی وجہ سے یہ پھٹ کر الگ ہو جائے. جس طرح ایک آدمی حد سے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے سے باہر ہو جاتا, قابو سے باہر ہو جاتا, کیا کر رہا اس کو سمجھ میں نہیں آتا, نہ بیوی دیکھتا, نہ بچی دیکھتا, نہ غریب دیکھتا, نہ کمزور دیکھتا. آدمی جب غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, ایسا پھٹ پڑتا ہے, ایسا اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا, ایسا لگتا ہے غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم بھی اس غصے والے آدمی کی طرح جو ہے جوش میں آئے گی. تکادو, قریب ہے, تمیزو, کہ وہ جدا ہو جائے, من الغیظ, کس سے؟ غصے سے. غصے کے لیے عربی میں غضب بھی آتا. غضب کے معنی بھی غصہ, غیظ کے معنی بھی غصہ, مگر دونوں میں فرق ہے. غضب غصے کو بولتے ہیں اور غیظ بولتے ہیں حد سے زیادہ غصے کو.
حد سے زیادہ، یعنی غصے کا بھی بڑا غصہ، غصے میں بھی آخری درجے کا جو غصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیظ. تو اللہ تعالیٰ یہاں غضب نہیں بول رہے ہیں بلکہ غیظ بول رہے ہیں کہ وہ جہنم سخت غصے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ پھٹ کر الگ ہو جائے، ایسے جو ہے وہ غصے میں آئے گی. آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو پھولنے لگتا، نہیں رگاں پھول جاتے نہیں آدمی کے، زیادہ غصے میں آتا ہے تو ادھر پیشانی کی طرف سے رگاں پھول جاتے، آدمی لال لال ہو جاتا، آنکھیں جو ہے موٹی موٹی ہو جاتی ہیں آدمی کی. تو اس کو فرمارے اللہ سمجھانے کے لیے جیسے غصے والا آدمی حد سے زیادہ غصے میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ پھوٹ جائے گا، ایسے ہی وہ جہنم بھی کیا ہوگی؟ غصے کی وجہ سے پھوٹ پڑے گی، یا جہنم میں رہنے والے فرشتے ان پر پھوٹ پڑیں گے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. یہ تو جب ڈالے جائیں گے تو اس وقت کی کیفیت ہوگی جب کلما جب القی فیہا فوج، جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی، سألہم تو اس جماعت والوں سے پوچھیں گے، خزانتہا جہنم کے محافظ فرشتے، الم یأتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس، نذیر ڈرانے والے. یعنی جب جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، ان کو اس میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا، تو اس وقت جہنم کے فرشتے پوچھیں گے ان سے مزید ان کو اور جو ہے تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یعنی مطلب یہ معلوم سوال کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے، پوچھنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے، بلکہ ڈانٹنے کے لیے. امتحان تھا اور کو نہیں معلوم تیرے کو، ایک بچہ اگر امتحان مس کر لیا، ایگزام تھا 9 بجے جانا تھا لیکن 9 بجے ایگزام کو نہیں گیا، ایگزام مس کر لیا، تو اب بیچارہ پہلے سے تکلیف میں رہتا، ایگزام چھوٹ گیا بول کے. اب ٹیچر دوسرے دن جب بچہ آتا تو کیا بولتے ہیں؟ امتحان تھا بول کے نہیں معلوم تیرے کو. تو ٹیچر کو بھی معلوم، اس کو معلوم بول کے، مگر پھر بھی ایسا سوال کیوں کرتے؟ تاکہ اسے اس کی تکلیف میں کیا ہو اور اضافہ ہو. ایسے ہی جب جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا تو جہنم کے جو محافظ فرشتے ہوں گے، جہنم پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھیں گے، جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کے اس فرشتے کا نام ہے مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک. مالک جہنم کے فرشتے کا جو ذمہ دار فرشتہ اس کا نام ہے مالک فرشتہ، اور اس کے مددگار جو فرشتے ہیں وہ لوگ کہیں گے. جنت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان. تو مالک اور مالک کے جو تحت کام کرنے والے فرشتے ہوں گے وہ اس جہنم میں جانے والی فوج سے، جماعت سے کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو یہ سوال معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ آیا نہیں آیا بولو، آیا نہیں آیا بولو تو ہاں چلو چلو بھائی تمہارے کو نہیں معلوم تھا اس واسطے تمہیں جہنم میں نکو جاؤ، ایسا نہیں. معلوم ان کو بھی، فرشتوں کو بھی، پوچھنے والوں کو بھی معلوم ہے ان کے پاس پیغمبر آئے تھے بول کے، پھر بھی کیوں پوچھ رہے؟ تاکہ اور ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو اور زیادہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو. اور یہاں قرآن کریم کے انداز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب جہنم میں جانے والوں کا جہنم میں جانا طے ہو جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کو ملا کر ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں جانے والوں کو سب کو ایک ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم میں جانے والوں کی کیٹیگریاں ہوں گی. جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی نبیوں کو قتل کر دیا تھا، ان کی ٹیم الگ، کوئی بت پرستی کرا تھا، ان کی ٹیم الگ، کوئی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی کوشش کرا تھا، ان کی ٹیم الگ، کوئی جو ہے قیامت کا انکار کر دیا تھا. ایسا جہنم میں جانے کے لیے ایک ریزن نہیں ہے نا. قیامت کا انکار کر دیا جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ عقیدہ ہے. جنت میں جانے کے لیے 100% ساری باتوں کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے ایک بات کا انکار بھی کافی ہے. جنت میں جانے کے لیے جن جن باتوں کو ماننا ضروری ہے 100% ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. 100% ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے. اللہ بول رہے ہیں فرشتے آئے تھے،
فرشتوں کو بھی ماننا, کتابیں اللہ تعالیٰ اتارے ساری کتابوں کو ماننا, قیامت کو ماننا, تقدیر کو ماننا, رسولوں کو ماننا, سب کو ماننا. لیکن جہنم میں جانے کے لیے سب کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. کسی ایک چیز کا بھی جس کا ثبوت قرآن سے یا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, اس ایک چیز کا انکار کرنا بھی کیا بن جاتا, آدمی کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی قیامت کا انکار نہیں کر رہا مگر نبی کا انکار کر رہا, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, جہنم میں جائے گا. کوئی نبی کو مان رہا مگر قیامت کو نہیں مان رہا. تو ایسا جہنم میں جانے کی وجہ الگ الگ ہو سکتی ہے. تو جو الگ الگ گنہگار ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ان سب کی جماعت بنائی جائے گی کہ یہ پوری جماعت وہ ہے جو مثال کے طور پر نبیوں کو قتل کرنے والی تھی, نبیوں کی تکلیف دینے والی جماعت تھی. ان سب کو ملا کر ایک ساتھ ڈالا جائے گا. سمجھ رہے بات؟ تو الگ الگ ٹیمیں ڈیوائیڈ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. جب جہنم میں ان کو ڈالنے کے لیے لایا جائے گا تو اب جہنم کے جو محافظ فرشتے ہوں گے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جہنم ایسی بھیانک چیز ہے, ایسی ہولناک جگہ ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کوئی پیغمبر آ کے بولے یا کوئی قرآن یا اللہ کی کتاب میں اترے تو ماننا تو نہیں. اگر تمہارے کو خالی وہم و گمان سے بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہاں پر ایسی تکلیف ہے, ایسی تکلیف ہونے والی ہے, یقین سے نہیں بلکہ ویسے اٹکل سے بھی اگر تمہارے کو بات معلوم ہو جاتی تو بھی کیا کرنا چاہیے تھا, اس سے بچنا چاہیے تھا. کیونکہ آدمی جب بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہم سے بھی کیا ہوتا, بچتا ہے نہیں. اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ مثال کے طور پر اس وقت ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, فلاں علاقے میں سفر کریں گے تو جو ہے فلاں قوم کے لوگ مار دیں گے, موب لنچنگ کریں گے, اس کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی نہیں ہوتی اس کو نہیں معلوم, مگر پھر بھی کیا کرتا, انہیں ڈر کر نہیں جاتا. یقینی طور پر نہیں معلوم ہے میری موب لنچنگ ہوتی بول کے, پھر بھی ہوئی تو کیسا بول کے آدمی کیا کرتا, ڈرتا نہیں. کرنٹ کے سوئچ میں جو سوراخ ہیں وہاں پر انگلی رکھنے سے کرنٹ مارنا ضروری نہیں, لیکن پھر بھی آدمی نہیں رکھتا, مارا تو کیسا. تو جہاں نقصان ہونے کا خالی گمان ہوتا آدمی کو, وہاں پر آدمی اس چیز کو نہیں چھوتا. کرنٹ جانے کے بعد بھی مین وائر کون تو پکڑتا, جو الیکٹریشن ہے اس کی بات الگ ہے, اس کو تجربہ رہتا. ورنہ عام آدمی کرنٹ جانے کے باوجود بھی مین سوئچ کو پکڑنے یا مین وائر کو پکڑنے ڈرتا, کہیں اچانک کرنٹ آ گیا تو کیسا, بند نہیں ہو کر رہا تو کیسا. تو آدمی نقصان سے بچنے کے لیے وہم پر بھی کیا کرتا, عمل کر لیتا. یقین سے نہیں معلوم ہے, ہو گیا تو کیسا بھائی, جان چلی آتی تو. تیز گاڑی آدمی کیوں نہیں چلاتا؟ کیا ہر تیز گاڑی چلانے والا مرتا ہے؟ ہر تیز گاڑی چلانے والا مرتا ہے؟ نہیں مرتا. پھر بھی آدمی بے تحاشا گاڑی کیوں نہیں چلاتا؟ 1% چانس ہے نا مرنے کا. تو نقصان کی جگہ تو ایسی ہے کہ اگر آپ کو یقین سے نہیں معلوم, خالی گمان ہے, تو بھی کیا کرنا چاہیے تھا, اس سے بچنا چاہیے تھا. اب تو تمہارے پاس اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا تھا, کتابوں کو بھی اتارا تھا, اور تم کو عقل بھی اللہ دیا تھا. دنیا میں اتنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کیا تھا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں دنیا کی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ جو ہے, اللہ کے ایک ہونے کو ماننے کے لیے, جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی یقینی دلیل آنے کی ضرورت نہیں تھی. وہم و گمان سے بھی, اٹکل والی بات بھی اگر تم سن لیتے تو بھی اس جگہ آنے سے کیا ہونا چاہیے تھا, تم کو بچنا چاہیے تھا. کسی گھر کے اندر جنات تھی بول کے آدمی کو خالی سن لیا, نوا گھر لینا ہے, کرائے کو اترنا ہے, تو آج کل لوگ کیا کرتے, پہلے مولانا کو پکڑ کو لے جاتے, مولانا کرائے کو آ رہے ہیں, ذرا دیکھ لو تمہیں گھر اچھا ہے نہیں, گھر بول کو نہیں, خالی وہم ہے. ہو سکتا ہے جنات کے اثرات ہوں, شیطانی اثرات ہوں. تو میں یہ ساری مثالیں دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن کی آیت کو کہ جب نقصان کے بارے میں آدمی سنتا ہے تو معمولی وہم پر بھی ان بولا تو بھی بھروسہ کر لیتا اور احتیاط کرتا ہے. یہ تو جہنم ہے, اتنی خطرناک جگہ ہے,
ایسی جگہ پر بچنے کے واسطے تمہارے کو اللہ نبیوں کو بھی بھیجا, کتابوں کو بھی اتارا, عقل بھی دیا, نشانیاں بھی بنایا, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسا نہیں مانے رہے تمہیں, بول کے فرشتے ان سے دھمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے اور مزید تکلیف دینے کے لیے پوچھیں گے. تو قالو, تو وہ کہیں گے, کون؟ جہنم میں جانے والی جماعتیں, الگ الگ قسم کی جماعتیں کہیں گے بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, نعم بول تو ہاں بولے, بول کو بلا مطلب کیوں نہیں, یعنی برابر بولے. ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, کون بولے نہیں آئے تھے, بول کے برابر آئے تھے, سمجھ رہے؟ تو کھانا کھا لیے کیا بول کے پوچھے آپ کو, تو ایک جواب تو کیا ہے, ہاں کھا لیا. یہ سیدھا سیدھا جواب ہے. کب تو بھی آدمی کیا کرتا, کون بولے جی میں نہیں کھایا بول کو, تو اس کا مطلب ذرا اس والے جواب سے بھی ذرا اور تاکید والا جواب ہے. نہیں, کھا لیا بولنے میں, کون بولے نہیں کھایا میں بول کے, اس میں ذرا فرق ہے. نہیں ویسے ہی الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے, تو ہاں آئے, ایسا نہیں بول رہے, بلا کیوں نہیں آئے, کون بولے نہیں آئے بول کے, جاءنا قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والے آئے, ہمارے پاس ڈرانے والے آئے. دیکھیے عربی زبان جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سوال اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو جواب میں سوال کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. سوال کرے کھا لیے کیا, تو جواب میں ہاں اتنا بولنا بھی کافی ہے. ہاں میں کھا لیا اتنا پورا بولنا ضروری ہے, سمجھ رہی بات؟ کھا لیے کیا بولے تو جواب میں کیا بولے تو چلتا, خالی ہاں بولے تو بھی چلتا. ہاں میں کھا لیا بولے تو یہ آدمی یہ جملہ بڑھاتا کب بولے تو یقیناً کھا لیا, تاکید کو بتانے کے لیے. تو یہاں پر بلا کیوں نہیں اتنا بولنا بھی کافی تھا, مگر پھر بھی جہنم میں جانے والے کیا بول رہے ہیں, وہ جو سوال کیا گیا تھا الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تو بلا کیوں نہیں آئے اتنا جواب بھی کافی تھا. مگر اس پر بس نہیں کرے انہوں, قد جاءنا نذیر, یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے. تو اس سوال کو جواب میں دوبارہ کیا کر رہے ہیں, دوہرا رہے ہیں, تاکہ معلوم ہو کہ واقعی یقیناً 100% ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. تو اب جب ڈرانے والے آئے تھے اور وہ کتابیں لے کر آئے تھے اور آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بتائے تھے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر جہنم میں کیسا ہے تمہیں, ڈرانے والے پیغمبر آئے تو بھی, تو اس کا جواب دے رہے ہیں فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, چنانچہ ہم نے جھٹلایا, ہم نے کہا کہ یہ پیغمبر جھوٹے ہیں نعوذ باللہ, اور یہ قرآن کی آیتیں یہ غلط ہیں, یہ تورات یہ انجیل یہ جو بھی کتابیں ہیں یہ سب کیا ہیں, جھوٹی ہیں. فَكَذَّبْنَا, ہم نے جھٹلایا, وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا, اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. تو جواب ذرا غور سے دیکھیے, بڑی ہی گہری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ علمی باتیں ہیں, جہاں تک میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ یہاں پر سب سے پہلے بتا رہے ہیں فَكَذَّبْنَا, پیغمبر تو آئے, پیغمبروں کی غلطی نہیں, بولے نے کیا تمہارے کو کل مدرسہ ہے بول کے, تو بولے, بولنے والے کی غلطی نہیں ہے, انہوں تو بول ڈالے, غلطی کس کی, فَكَذَّبْنَا, ہم نے جھوٹا کہا پیغمبروں کو, ہم نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا, غلطی ہماری ہے پیغمبروں کی نہیں ہے. فَكَذَّبْنَا, ہم نے جھٹلایا, وَقُلْنَا, اور کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا, اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. کتنی تاکید اس کے اندر ہے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ کس پر قرآن کی آیتوں کو اتارے, انہوں جس پر اتارے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں وہ نبی بنتی, جس پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتی وہ کیا بنتے ہیں, نبی بنتے ہیں. تو کس پر اتارے نہیں اتارے یہ کوشچن آؤٹ آف ہے. اللہ کچھ اتارے سے نہیں, اللہ کچھ بھی اتارے تو کس پر اتارے سیکنڈ کوشچن ہے. اتارے تو کس پر اتارے بولنے کا سوال کب پیدا ہوتا, دوسری مرتبہ.
یہاں کیا بول رہے نو؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ کچھ بھی اتارش نہیں. جب اللہ کچھ اتارش نہیں تو کس پر اتارے کس پر نہیں اتارے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی سخت قسم کی تاکید کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ما نزل اللہ من آیت، اللہ کوئی آیت نہیں اتارے، نہیں بول رہے. قرآن کی آیتیں تو دور، اللہ آسمان سے زمین پر کچھ بھی نہیں اتارا، نہ قرآن کی آیتیں اتارا، نہ کوئی اور چیز اتارا، نہ نبی پر اتارا، نہ کسی اور پر اتارا. اتنی سخت قسم کی تاکید ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کچھ بھی نہیں اتارے کا مطلب کیا؟ نہ قرآن کی آیتیں اتارے، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، نہ کسی اور کتاب کی، نہ آیتیں، نہ آیت کے علاوہ کوئی اور بات، نہ نبی پر اتارے، نہ نبی کے علاوہ کسی پر. اللہ کیا بھی اتارش نہیں. ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ہرگز کوئی چیز اتاری ہی نہیں. ایسا سخت قسم کا انکار کرے تھے کون؟ دنیا میں رہتے ہوئے کافر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ اتارے ہیں بولے تو پھر ماننا پڑتا، اللہ کی بات ہے تو ماننا پڑتا. اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کسی پر کوئی چیز اتارش نہیں، اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں، دنیا میں کوئی انسان پیغمبر بن ہی نہیں سکتا. ایسی سخت قسم کی جو ہے سخت قسم کا انکار کر دیے. تو اب فرشتے کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم بڑی ہی گمراہی میں ہو، بڑی ہی گمراہی میں ہو. اللہ اکبر. جب اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، ایک نہیں دو نہیں، تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. نبی نہیں تو نبی کے ماننے والے تمہارے پاس آئے. جیسے ہمارے پاس نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے ماننے والے ہمارے پاس آئے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ بات آپ تک پہنچی. تو جب نبی بھی آئے اور ان کی باتیں بھی قرآن کے ذریعے سے آپ کو جو ہے معلوم ہوئی، سب کچھ بھی ہوا، تو یہ جہنم کا عذاب تو اتنا بھیانک عذاب تھا، اتنی خطرناک جگہ تھی، اس کے بارے میں کوئی نبی نہ بولتے، کوئی قرآن کی آیت نہ اترتی. خالی ان کی بات اگر تم سن لیتے کہ اگر دنیا میں نافرمانی کرے تو ایسا ہوتا کہتے بول کے، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں بولے، چپ کے ویسے کسی کی زبان سے سن لیے تو بھی یہ ایسی جگہ تھی ڈرنے کی کہ اس کو سن کر بھی تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ڈرنا چاہیے تھا، بچنا چاہیے تھا. جب نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، معجزات کو دکھائے، اللہ کی آیت قرآن کریم کی اتری، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تم نہیں مانے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں. ساری زندگی تم نے کیا کر دی؟ غفلت میں گزاری، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کلہاڑی مار لیا، اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی چلا لیے اور اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لیا. اب جو اپنی بربادی اپنے ہاتھ کر لے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ اب وہ آگے جہنم میں جانے والے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع، اگر ہم سنتے، او نعقل یا ہم سمجھتے، ما كنا في اصحاب السعير تو ہم دہکتی ہوئی آگ والوں میں نہیں ہوتے، ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. جہنم میں جانے والے کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، اگر ہم قرآن کو سنتے اور قرآن کو سمجھتے تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی. اگر ہم قرآن کو سنتے اور اس کو لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے قرآن کی آیتوں کو، او نعقل یا ہم سمجھتے قرآن کی آیتوں کو، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم جہنم میں جانے والوں میں نہیں ہوتے. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لو کننا نسمع، اگر ہم نبیوں کی باتوں کو سنتے جو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے، ان باتوں کو جو وحی کے ذریعے سے بتائی جائیں وہ باتیں اگر ہم سن لیتے، تقلید کر لیتے کسی کی، او ناقل یا خود ہم ریسرچ کر کے تحقیق کر کے سمجھتے کہ کیا کوئی دنیا کو بنانے والا دو ہو سکتا ہے؟ جب ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک یونیورسٹی کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا کائنات کا نظام 2 آدمی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اگر معمولی سی عقل بھی ہمارے اندر ہوتی، یا تو ہم نبیوں کی بات کو مانتے،
پہلا درجہ تو یہی ہے کہ آدمی کیا کرے, تقلیدی طور پر ایمان لا لے. ہم سب جو ایمان لائے کیسا ایمان لائے؟ تقلید. تقلید کا مطلب ہم ریسرچ نہیں کرے. ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں, پیدا ہوتے ہمارے امی ابا مسجد کو لے گئے, قرآن پڑھائے اور ہم کو عقیدے کی باتیں بتائے, تو لہٰذا ہم سنتے سنتے کہ اللہ ایک ہچ کہتے, اللہ کے علاوہ کون بھی نہیں, قیامت ہے کہتے سن کر ہم کیا کر لیا, اس کو مان لیا, الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے, جیسے امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں قرآن کے اوپر, قرآن کو پڑھتے ہیں, احکام اسلام کو دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر. ریسرچ کرنے کے بعد پھر ان کو پتا چلتا ہے قرآن کے اس صفحے میں کوئی ان کو اعتراض ہوا, اگلے صفحے میں وہ اعتراض دور ہو گیا, یہاں کوئی ڈاؤٹ آیا, اگلے صفحے میں وہ کلیئر ہو گیا. اس طرح سے قرآن ختم ہوا, ان کے ڈاؤٹس بھی ختم ہو گئے, اور ان کو سمجھ میں آیا کہ اگر سچی کتاب دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہی ہے, اگر سچا مذہب کوئی ہے تو وہ یہی ہے. تو وہ عقل پر غور و فکر کر کے, ریسرچ کر کے وہ کیا کرے, ایمان لائے. تو کسی بھی بات کو ماننے کے دو طریقے ہیں, یا تو ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم خود کیا کرنا, سمجھنا. اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کرنا, کسی اور کی بات کو مان لینا. نہ ہم کسی اور کی بات کو مانے, نہ اپنی عقل سے ہم سمجھے, تو پھر اس سے زیادہ جو ہے بدنصیبی کی, بے وقوفی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. لو کننا نسمع, اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع, اگر ہم سنتے, او ناقل, یا ہم سمجھتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو جہنم میں جانے والوں میں ہم کبھی بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے آج انہی دو لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن عالما او متعلما او مستمعا و محبا ولا تک رابعا فتہلک. یا تو خود عالم بنو, یا سیکھنے والے بنو, یا ان کی باتوں کو سننے والے, ان سے محبت کرنے والے بنو. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو, یا عالم بھی نہیں بنے, مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے, تو کم سے کم علماء کی باتیں سنو, ان سے محبت تو کرو. ولا تکو رابعا, چوتھا مت بنو, فتہلک, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ آج کی بات ہے. آج اللہ معاف فرمائے, بڑا طبقہ ہمارے مسلمانوں کا ایسا ہے جن کے اندر خود دین کے مسائل کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. ان کو عربی آتی نہیں, ان کو عربی نہیں آتی, عربی میں بنیادی عربی بھی نہیں آتی, یا اگر آتی بھی ہیں تو چھوٹی موٹی عربی جو عرب میں بات کرتے ہیں. عرب میں جو بات کرتے ہیں وہ عربی زبان نہیں, وہ سعودی زبان ہے. وہ کون سی زبان ہے؟ سعودی زبان ہے. جیسے ہم لوگ کرنول میں جو بات کریں اس کو اردو بولتے ہیں. اردو پڑھا لکھا کوئی آدمی باہر ملک سے سیکھ کر اردو آیا اور کرنول میں آ کو ڈڈیاں کھولو بولے تو پریشان ہو جاتا انہیں. ڈڈی کا لفظ ڈکشنری میں ہے نہیں, کھڑکی بولتے ہیں, مگر کرنول میں کیا بولتے ہیں؟ ڈڈیاں بولتے ہیں. بیروا بولتے ہیں. بیروا کیا چیز ہے؟ الماری ہے. تو انہیں پڑھا الماری بول کے, اور ہمیں بول رہے ہیں بیروا. تو ایسے ہزاروں الفاظ ہیں نہیں ہے. تو یہ اردو نہیں ہے, یہ دکنی زبان ہے, دکن کی زبان ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ یا تو عربی کو بالکل نہیں جانتے, ان کو ذری برابر بھی معلومات نہیں ہے, یا اگر ہیں تو سعودی میں ذرا سال رہے, تھوڑی بہت بول لیا, امن انتا من انا ایسا کچھ بول دیے, تھوڑی بہت عربی سیکھ لیے جو کہ عربی زبان نہیں ہے, سعودی کی لینگویج ہے. اب انہوں خود محقق بن گئے, ریسرچ کرنے والے بن گئے, یہ ناجائز, وہ جائز, یہ غلط, وہ غلط. بھائی آپ اس درجہ علم حاصل کرو کہ آپ کو ساری حدیثیں معلوم ہو, آپ پورے 30 پاروں کی مکمل تفسیر کو پڑھو. اور تفسیر کی کتاب ایک نہیں, دو نہیں, اگر کوئی آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تفسیر کی کتابوں کو پڑھنا شروع کرے, اس کی 10 عمریں ملیں گی تو بھی تفسیر کی کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تفسیر کے بارے میں. تو آدمی زندگی بھر پڑھا, قرآن کو مکمل ایک حرف سے آخر حرف تک پڑھ لے, ساری حدیثوں کو پڑھ لے, اور عقائد کو پڑھ لے. سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی ایک عالم مسئلہ اگر کوئی پوچھتا, اس کو نیا مسئلہ پوچھتا ہے, تو آدمی پریشان ہو جاتا اس کا جواب کیا بول کے, اس لیے بڑی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتا اور پھر مسئلہ بتاتا. اب حال کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی آتا نہیں, اور ہم کیا بن گئے؟ اسلام کے مسائل بتانے والے بن گئے. اور مسائل کوئی پوچھتے ہیں تو پھٹ سے بول دیتے, کیا بھی شرماتے نہیں. کوئی بیمار ہوا
تو دوائی دیتے کیا ویسے؟ اچھا یہ آنے والا بیمار لیتا ہے ایسا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو آپ ایک میکینک کے پاس جا کے پوچھتے میرے کو سر میں درد ہو رہا کیا کھانا بول کے، نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، اگرچہ میکینک کو بھی معلوم ساریڈن کھائے تو کیا ہوتا، سر میں درد دور ہوتا بول کے، لیکن اس کے پاس نہیں جاتے، کئی کو جان کا خطرہ۔ کس کا خطرہ؟ جان کا خطرہ۔ لیکن جب مسئلہ معلوم کرنے کی بات آتی ہے تو مفتی صاحب، عالم صاحب یاد نہیں آتے، کون بازو ہے کہ اس کو پوچھ لیے۔ اب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی معلوم نہیں، بخاری شریف عربی میں ہے اور عربی کی ایک لائن وہ نہیں پڑھ سکتا، اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور وہ مسئلہ بتا رہا ہے اور یہ مان کر عمل کر رہے ہیں۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ کی عقل اس معیار کی رہنا۔ آپ سارے قرآن کو، ساری حدیثوں کو، پورے اسلامی ذخیرے کو پڑھ کر اس لیول کو پہنچ جائیں کہ آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی آپ کے پاس دینی معلومات ہیں۔ اب اگر آپ بول رہے ہیں اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، تو چلو بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے بول کے بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میکینک ہے، اب انہوں فتوے دے رہے ہیں، انہوں مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، اور ہماری جو قوم سنتی بھی ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے ذریعے یا تو سننا یا تو خود سمجھنا۔ خود سمجھنے کی طاقت کب آتی؟ آدمی بہت بڑا عالم بنا تو وہ خود سمجھنے کی طاقت آتی، نہیں تو ایک آپشن کیا بچ کے ہمارے پاس؟ دوسروں کی سننا۔ اب ہم دوسروں کی سنیں گے بھی نہیں اور ہمارے پاس عقل اتنی ہے نہیں کہ مسائل کو سمجھ سکے، پھر بھی ہم مسئلے مسائل نکالنے کی کوشش کریں گے تو صحیح راستے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جہنم میں جانے والے بھی بول رہے ہیں لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم خود نبیوں کی باتوں کو سن لیتے، تقلید کر لیتے، ایمان لا لیتے، او نعقل یا ہم اپنی عقل سے جو ہے باتوں کو سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ وہ سنے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، اسی لیے کیا ہونا پڑ رہا؟ جہنم میں جانا پڑ رہا۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، چنانچہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہ کو مان لیا، قبول کر لیا۔ اچھا یہاں ایک بات پچھلی آیت میں کافرہ جہنم میں جانے والے کیا بول رہے ہیں؟ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہیں جاتے بول رہے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے تھے، کلمہ لے کر آئے تھے، کیا یہ کلمہ کوئی کافر نہیں سنا؟ کیا قرآن کی آیتوں کوئی کافر نہیں سنا؟ سنے نہیں سنے؟ سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے، اور خود سنتے تھے اور پھر بھی انکار کرتے تھے، سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو بولے تو نہیں پڑھتے تھے، کئی کو؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے تو منمانی زندگی ختم، رحمانی زندگی شروع ہو جاتی۔ اب میں جیسا بولا ویسا نہیں، اللہ کیسا بولے ویسا چلنا پڑتا۔ جیسے دلہا نکاح کے وقت میں کیا بولتا؟ میں نے قبول کیا بولتا، میں نے قبول کیا ہے ایک جملہ، مگر زندگی میں آنے والی ہر خوشی، زندگی میں آنے والا ہر غم، ہر چیز میں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تو یہ سوچ کر بھی انہیں کیا بولتا؟ میں نے قبول کر لیا بولتا۔ ویسے جب کفار سے اللہ کے نبی بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو بول کے، انہوں سمجھتے تھے تبھی سے نہیں پڑھے، انہوں کلمے کا مطلب سمجھتے تھے، اس کلمے کو پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ ہمیں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ہمیں ظلم نہیں کر سکتے، ہماری بادشاہت ختم ہو جاتی، اس وجہ سے انہوں کیا نہیں کرے؟ اس کو نہیں پڑھے۔ تو اب نبی کی باتیں سنتے بھی تھے اور نبی کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے، مگر کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو یہاں نہیں آتے بول رہے۔ تو سننے اور سمجھنے سے مراد واقعی سننا اور سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا مراد ہے، اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ جیسے میری بات سنتا نہیں بھائی نے بولتے ہیں تو کیا انہیں بوڑھا ہے؟ بات نہیں سننے کا مطلب کیا؟ سننے تو اس کو بھی آتا، پانی لاؤ بول کے بولے، بیٹا پھر بھی پانی نہیں لایا، تو باپ کیا بولتا؟ کیا ارے باپ بولے تو بات سنتا نہیں، تو سننے آیا اسے مگر پھر بھی نہیں سنتا بول رہا، مطلب کیا؟ سننا کیا واسطے؟ تاکہ اس پر عمل کرے۔ تو ویسا ہی قرآن کو ہم نہیں سنے بول رہے ہیں کئی کو، اس لیے کہ سننے کا اصل مقصد کیا؟
اسے ایکسپٹ کرنا، اس پر عمل کرنا. تو ہم نہیں سنے یعنی ہمیں عمل نہیں کرے، یہ مطلب ہے. ورنہ قرآن کو انہوں بھی سنے اور قرآن کو انہوں بھی سمجھے، سمجھ کر ہی انکار کرے، سن کر ہی کیا کرے، انکار کرے. ورنہ اگر قرآن کی باتیں سنتے نہیں اور نہ اس کا معنی سمجھتے اور تو گویا ان کے پاس نبی کا پیغام پہنچا نہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ خالی نبی مکے میں تھے تچ، اب نبی کی کوئی بات سنے بھی نہیں، نبی کی کوئی بات سمجھے بھی نہیں، تب انہوں کیا بول سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ میں کیا بھی معلوم ہی نہیں ہمارے کو، اس واسطے میں جہنم میں آ رہی. معلوم ہوتا تو نہیں آتے تھے بول کے. تو معلوم تھا، مگر علم کا اصل مقصد کیا تھا؟ عمل کرنا تھا. وہ ہمیں نہیں کرے تو ہم نہیں سنے، نہیں سمجھے کا مطلب عمل نہیں کرے. اگر ہم عمل کرتے تو یہاں پر نہیں ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا، انہوں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا. جب کافروں کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو اس وقت بولتے ہیں کہ ما شرکنا، ہمیں کبھی اللہ کے ساتھ شرک کریش نہیں. وہاں انکار کر دیتے، کیا رے میاں تو میرے ساتھ فلاں کو بھی مانتا تھا، فلاں کو بھی مانتا تھا، اتنے بتوں کو تو مانتا تھا. تو انہوں کیا بولیں گے؟ ما اشرکنا ولا آباؤنا، ہمیں بھی شرک نہیں کرے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرے. پہلے قیامت کے میدان میں انکار کریں گے، لیکن جب جہنم میں ڈالنے کا موقع آئے گا اور جہنم کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اب کیا کرتا آدمی؟ قبول کر لیتا. جیسے قیدی کو آپ کسی کو پکڑ لیے، اریسٹ کر لیے، اریسٹ کرتے آپ کو فلاں جرم میں قید کر رہی بول کے بولے تو انہیں فوراً قبول کر لیتا؟ نہیں کرتا. نہیں صاحب میں نہیں کرا، میں چوری نہیں کرا بولتا انہیں. جب اندر جا کے اس کو پروف بتائے، دیکھ ویڈیو میں دیکھا ہے، فلاں آدمی گواہ ہے، سب کچھ دکھا دیے، اب جیل میں جانے کا موقع آیا تو اب کیا کرتا؟ کیونکہ اگر نہیں قبول کرا تو قبول کروانے کے لیے خوب پڑھتی ہیں اب، تو اس واسطے اب کیا کرتا؟ قبول کرتا. ویسے ہی قیامت کے میدان میں پہلے انہوں قبول نہیں کرتے، ہم مشرک تھے، ہمیں گنہگاری بول کے قبول ہی نہیں کرتے پہلے. بعد میں کیا کرتے ہیں؟ جب جہنم میں ڈالنے کا موقع آئے گا، جب پروف سے ثابت ہو جائے گا کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، نبیوں سے بھی اللہ بلا کر پوچھیں گے، قوم سے بھی پوچھیں گے، نبی اپنی قوم کے پاس گئے تھے کیا بول کے نبی سے بھی پروف پوچھیں گے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، نبی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ پیغمبر ان کے پاس گئے تھے، اور انشاءاللہ ہم امت مسلمہ گواہی دیں گے کہ ہمارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ فلاں نبی نے فلاں قوم کو دعوت دی اور نبی گئے تھے. ہم کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن نبیوں کی گواہی دیں گے کہ واقعی انہوں جا کر دعوت پہنچائے. تو یہ بات ہے. تو اب پہلے تو انکار کر دیے تھے ہمیں شرک نہیں کرے، بلکہ اب کیا کر رہے ہیں؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہ کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، جہنم والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کو حاصل کر لینا، اور ایک ہے لعنت. لعنت ہی کا مطلب ہے سحقن. سحقن کے معنی لعنت. لعنت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اب ظاہر بات ہے جو آدمی اللہ کے رحم سے دور ہو جائے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. آج ساری دنیا کس کی وجہ سے قائم ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ آخرت میں رحم کریں گے اور دنیا میں بھی سب پر کیا کر رہے ہیں؟ رحم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بات آ چکی تھی کہ اللہ کے رحم کی وجہ سے ہی کافر کو پانی بھی مل رہا، کھانا بھی مل رہا. ورنہ اگر رحم نہیں کرتے تو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ گناہ کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، رحم نہ کریں، تو دنیا میں انسان تو دور، کوئی رینگنے والا جانور بھی نہیں رہے گا، کوئی رینگنے والا جانور بھی نہیں رہے گا. تو اسی اللہ کے رحم کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. جس آدمی سے اللہ کی رحمت چھن جائے اس آدمی کے لیے اب کون سا عذاب بھی کیا تکلیف دے سکتا. بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے اور پھر جہنم میں بھی آدمی ہو، تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. ظاہری اعتبار سے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی جسم کو، لیکن ہم سے کون راضی ہے؟ اللہ راضی ہے. لیکن اللہ اگر ناراض ہو پھر بھی جنت میں ڈال دے تو اس جنت میں کوئی مزہ ملے گا؟
گھر میں باپ بالکل بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بریانی بنی ہوئی گھر میں، تو اگر بیٹے کے اندر صحیح معنی میں غیرت ہے تو وہ بریانی بچے کو اچھی لگتی نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ کیا فائدہ نعمتوں کا، باپ راضی نہیں میرے سے. شوہر ناراض ہو تو بیوی کو بریانی اچھی نہیں لگتی، شوہر خوش ہے دال روٹی بھی اچھی لگتی ہے. تو اللہ جہنم میں جانے والوں کا بڑا عذاب یہ بتا رہے ہیں، فسحقن، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے. فسحقن لاصحاب السعیر، جہنم میں جانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے. اب جب جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہوا تو اب کس کا تذکرہ کرنا ہے؟ جنت میں جانے والوں کا. کیونکہ دن کو پہچانتے رات سے، رات کو پہچانتے دن سے، ٹھنڈے کو گرم سے، میٹھے کو کھٹے سے، چیزوں کو آپس میں ضد سے پہچانا جاتا. تعرف الاشیاء بازدادها. تو جب کفر کرنے والوں کا اتنا انجام ہے، بھیانک انجام ہے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جو اللہ کو مانے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی کا جواب آگے آ رہا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا بدلہ ہے. یہاں سے جنت والوں کا تذکرہ شروع ہو رہا. جنت والوں کا تذکرہ اللہ شروع کس سے کر رہے ہیں؟ ان الذین یخشون ربهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس سے پہلے میں نے بتایا ڈر کے الگ الگ طریقے ہیں. شیر سے ڈرنا یہ نقصان سے بچنے کے لیے. شیر سے آدمی کیوں بچتا ڈرتا؟ کہیں نقصان نہ دے دے. کتے سے آدمی ڈرتا کہیں وہ چیر پھاڑ نہ دے. تو یہ ڈر الگ ہے. اور اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، اپنے آقا سے ڈرتا آدمی کیوں؟ انہیں نقصان دیتا بول کے نہیں، اس کی ذریعی ناراضگی میرے لیے بہت بھاری پڑتی. تو خشیہ یخشا کے معنی ایسا ہی ڈرنا، یعنی اللہ سے، اللہ کے نقصان سے ڈر کر نہیں، بلکہ اللہ کہاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ میرے کس عمل سے اللہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ بول کے جو ڈرتے ہیں. اور اس سے مراد کیا؟ ڈرنے سے مراد ایمان لانا اور عمل کرنا. ایمان لانا اور عمل کرنا یہ مراد ہے. کیونکہ اگر کوئی زبان سے دعویٰ کر رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان سے دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہ کلمہ پڑھ رہا نہ کوئی عمل کر رہا، تو اس کو ڈرنا بولیں گے؟ مشہور کہاوت ہے ڈرتے ڈرتے دریا پار کر دیا بول کے. تو اسے ڈر نہیں بولتے. ڈر کس کو بولتے؟ ڈر کے مطابق عمل بھی کرنا، ڈر رہا بھی پھر کر رہا بھی، ایک ایسا ڈر بھی. تو یہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں مطلب کیا؟ یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ وہی لفظ بول رہے ہیں جو کافروں کے لیے استعمال کرے تھے. کیا بولے تھے وہاں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کا انکار کر دیے، جو اپنے پالنے والے کو جو ہے انکار کر دیے، وہ بولے تھے. یہاں پر بھی اللہ وہی رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ان الذین یخشون، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے. کسی اور سے نہیں ڈر رہے بلکہ اس سے ڈر رہے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا، اس سے ڈر رہے ہیں جو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں جو ڈرنے کے قابل ہے. اگر کسی سے ڈرا جا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ سے ڈر کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، کیونکہ تو ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تم کو پیدا کیا، تمہاری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے. تو جیسے بیٹے کی ہر ضرورت کو باپ پوری کرتا ہے تو بیٹا باپ سے ڈرتا ہے. ڈر کر باپ پر کوئی احسان کر رہا نہیں. تجھے پیدا کیا، پالا پوسا، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، مجھ سے نہیں تو کس سے ڈرے گا؟ تو باپ سے ڈر کر کوئی احسان نہیں جتلاتا، ویسے ہی اللہ سے ڈر کر بھی کوئی احسان نہیں جتلاتا. اپنی ذمہ داری ادا کر رہا. مگر اللہ کی عجیب شان ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ تو کرنا تھا، اس پر بھی اللہ انعام دے رہے ہیں. ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا بدلہ ہے.
دو باتیں بتا رہے ہیں. ایک تو ان کی بخشش ہو جائے گی اور دوسرا ان کو بدلہ ملے گا. یعنی بخشش کا مطلب کیا؟ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور بدلے کا مطلب کیا؟ ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ نفع ملے نہ ملے نقصان نہیں ہونا. نفع ملے نہ ملے لیکن کیا نہیں ہونا؟ نقصان نہیں ہونا. آپ 1000 روپے میں کوئی چیز خریدے, دکان میں لا کر رکھے, 1200-1500 کو بکتی ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن 800 میں بک رہی 1000 روپے والی چیز تو کیا ہوتا آپ کو؟ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. 1000 کی 1000 میں بک گئی, اب بھی ذرا تکلیف ہوتی, مگر پھر بھی جان دے بھائی پیسے تو کیا نہیں ہوئے, گھاٹے میں نہیں گئے, میرا اصل پیسہ تو آ گیا. تو مغفرت ہی بہت بڑی چیز تھی. اللہ معاف کر دیے ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, تو وہ بہت بڑی چیز تھی. لیکن اس کے ساتھ مائنس کے ساتھ پلس وَأَجْرٌ کبیر, اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ. اس بدلے کو بڑا کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں. تو اب جس کو ہمیں بڑا بولتے ہیں وہ بڑا رہتا, جس کو اللہ بڑا بولے وہ کتنا بڑا ہوگا. وَأَجْرٌ کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, اور تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا زور سے کہو. انہو علیم بذات الصدور, وہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. وہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کر رہے تھے تو دوسرا ساتھی بولا زور سے بولنا کو نبی کا رب سن لیتا بول کے. تو اللہ تعالیٰ بولے تو تم زور سے نہیں بولے تو کیا نہیں سنتے؟ اللہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, تم اپنی بات کو آہستہ بولو, اَوِجْهَرُوا بِهِ, یا زور سے بولو. انہو علیم, وہ جاننے والا ہے خوب, بذات الصدور, دل کی باتوں کو بھی. دل کی باتوں کو بھی. ذرا غور کریے, زور سے بولنا اس کو کوئی بھی سن لیتا, آہستہ بولے تو ہر کوئی نہیں سنتا, اور ایک بولش نہیں اس کو کوئی سن سکتا, اس کو کوئی سن سکتا نہیں. تو زور سے بولنا, آہستہ بولنا, نہیں بولنا, خالی دل میں رکھ لینا. تو اللہ میاں بول رہے ہیں تم زور سے تو بولو, آہستہ تو بولو, اس کو تو اللہ سنتے. علیم بذات الصدور, جس کو تم کسی سے بولے بھی نہیں, صرف تمہارے دل میں خیال آیا, اسے بھی اللہ جانتے ہیں, اسے بھی اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کے پاس ڈاٹا ہے ہر آدمی کا. آج ہم ڈرتے نا فون کرے تو ایسا ویسا لفظ نہیں بولنا, فون ریکارڈ ہوتا ہمارا, ویڈیو میں بولنا نہیں ریکارڈ ہوتا بول کے. تو یہ تو ہمیں بولے تو ریکارڈ ہوتا, ہمیں بولے تو معلوم ہوتا, ورنہ دل میں چھپا کر تو کس کو کیا معلوم ہو سکتا؟ کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہو وہ نہیں جانتا, جب تک بولے نہیں کوئی جانتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا انسان ہے عاجز, اللہ تو وہ ہے علیم بذات الصدور, جو دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے, ہر وقت جانتا ہے, ایک وقت دو وقت نہیں, بولے نہیں تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, صرف سوچ لیے دل میں خیال گزر گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتے ہیں. الا یعلم من خلق, آخری آیت ہے, الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانتا جو پیدا کیا ہے؟ کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا؟ جیسے جنے سو ماں نہیں جانتی کیا رہے تیرے کو, ماں اپنے بچے کے بارے میں کیا کرتی, نہیں ماں میں ویسا نہیں, تو ماں کیا بولتی, پیدا کری سو ماں تیرے کو میں نے تو کون جانتی. تو جو پیدا کرنے والا ہے, جو بنانے والا ہے, اپنے پروڈکٹ کے بارے میں انہیں زیادہ جانتا یا بعد دوسرا آدمی زیادہ جانتا؟ بنانے والا انہیں کیا کرتا, زیادہ جانتا. جس کمپنی کا مال ہوگا وہ کمپنی اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو اللہ ہمارے دل کی باتوں کو کیسا جانتی, ہمیں زور سے بولیں دے, آہستہ بولیں دے, ہمیں جہنم کے فرشتوں کو کچھ بھی بول کے نکل جائیں گے, فرشتوں کی بات ہمیں کیا کر رہے کی وہ کس کو معلوم ہوتا, ایسا سوچ رہے ہیں. تو ہرگز مت سوچو, کیونکہ تم کو پیدا کرا, تمہارا پورا سسٹم بنایا سو کون؟ اللہ. تو بنانے والا نہیں جانا تو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ سوال اللہ ہم سے کر رہے ہیں, جواب کیا ہے؟ ضرور جانتا ہے, پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے, دوسرے کون جانتے ہیں؟ تو اسی طرح وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ باریک دیکھنے والا ہے, خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. جو دل کے اندر کے راز ہیں, دماغ میں آنے والے خیالات ہیں, باریک سے باریک باتوں کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اور ہر چیز کی اللہ خبر رکھتا ہے. جب اللہ کے پاس ڈاٹا ہے ہمارے اچھے کاموں کا بھی غلط کاموں کا بھی, تو اس بیس پر اللہ ہم کو کیا کر سکتے ہیں, جنت بھی دے سکتے ہیں, جہنم بھی دے سکتے ہیں. اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے
اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگانا ہے. یہ اس جو ہے آیت کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.